الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین اما بعد نہج بلاغہ سے سیاست امیر المومنین سیاست امام علی علیہ السلام کا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا، جس میں ہم نے گزشتہ دروس میں امام علی علیہ السلام کے عہد مبارک میں جن حکمرانوں کا محاسبہ کیا گیا اس کی تفصیلات کو نہج بلاغہ کے ضمن میں ملاحظہ کیا۔ آج ہم جس شخصیت کو مورد بحث لا رہے ہیں وہ معروف ترین صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ ہیں، کہ جن کے بارے میں نہج بلاغہ میں مکتوب نمبر 45 امام علی علیہ السلام نے تحریر فرمایا۔ جناب عثمان بن حنیف بصرہ کے والی اور حکمران تھے، اور بصرہ اپنے دور میں ایک بڑے ان اہم علاقوں میں شمار ہوتا تھا کہ جس کے ماتحت اور جس کے زیر تحت مختلف بڑے بڑے علاقے آ جاتے، جیسے احواز ہے، کورہ فارس ہے، کہ فارس کے 5 بڑے بڑے علاقے یا بڑے بڑے شہر تھے، ان شہروں کو کورہ کہا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے بصرہ کے ماتحت آیا کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے جناب عثمان بن حنیف کو ابتدا ہی میں بصرہ کا والی بنا دیا۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام کو لوگوں نے خلیفہ کے طور پہ قبول کیا اور خلافت المسلمین و خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر عملی طور پہ اقتدار کی کرسی کے اوپر امام علی علیہ السلام براجمان ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے مختلف طرح کی اصلاحات حکمرانوں کے اعتبار سے اور دیگر امور کے اعتبار سے اس اسلامی ریاست کے اندر برپا کی۔ ان میں سے ایک اہم جو تبدیلی تھی وہ بصرہ کے والی کا معین کرنا تھا، چونکہ عثمان بن حنیف اس سے قبل کسی بھی علاقے کے والی نہیں تھے، یعنی خلافت عثمانی میں کسی بھی علاقے میں بطور والی یا حکمران موجود نہیں تھے۔ اس بصرہ کے اوپر مختلف افراد حکومت کرتے رہے، اور آخری ایام میں یعنی عثمان بن حنیف جب بنائے گئے تو خلیفہ سوم کی طرف سے وہاں پہ عامر بن کریز کہ جو کہ کزن خلیفہ سوم کے لگتے ہیں، اور ان کی یعنی خالہ زاد بھائی کہہ سکتے ہیں، ان کے خالہ زاد بھائی تھے، کزن تھے، تو عامر بن کریز کو ہٹا کے امام علی علیہ السلام نے، کیونکہ اموی بادشاہ تھا اور اس کی بہت زیادہ اسلامی ریاست کے اندر مظالم، بدعنوانیاں، مالی کرپشن اور طرح طرح کے جرائم موجود تھے، لہذا امام علی علیہ السلام نے سب سے پہلے آ کے ابن کریز کو بصرہ کی ولایت اور حکومت سے برطرف کیا اور جناب عثمان بن حنیف کو وہاں پر مقرر کیا۔ جناب عثمان بن حنیف جنگ جمل سے بھی پہلے وہاں پہ مقرر ہوئے، کیونکہ ابتدائی والی حضرات اور حکمرانوں میں سے ہیں کہ جنہیں امام علی علیہ السلام نے بھیجا۔ آج ہم ان کے بارے میں پہلے ان کی شخصیت کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ وہ کیا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے امام علی علیہ السلام نے محاسبہ کرتے ہوئے انہیں سرزنش کی۔ جناب عثمان بن حنیف، البتہ ہم ابھی ان کی شخصی حوالے سے وارد نہیں ہوتے کہ کیا ان کے نسب اور کیا حالات تھے، اس سے پہلے یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ابن حنیف کے 2 بیٹے، جن کو شیعہ سنی دونوں ہی مکتبہ فکر میں بہت اہمیت کی حامل شخصیت شمار کیا جاتا ہے، ان کے ایک بیٹے کا نام حنیف کے ایک بیٹے کا نام سہل ہے اور دوسرے بیٹے کا نام عثمان ہے، اور یہ دونوں ہی امیر المومنین علیہ السلام کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں سے رہے ہیں، اور ان افراد میں سے رہے ہیں کہ جنہیں امام علی علیہ السلام جنہوں نے امام علی علیہ السلام کا ابتدائی دور میں ہی ساتھ دیا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے دور میں عثمان بن حنیف کو بصرہ کا والی بنایا تھا، اور شام جہاں پہ باغی حضرات اور معاویہ بن ابی سفیان یہ باغی حضرات موجود تھے،
اس علاقے پہ سہل بن حنیف کو بنایا۔ سہل بن حنیف نکلے اور اس طرف جب گئے تو راستے میں ہی شام کے باغی اور ان کی طرف سے بھیجے ہوئے جو سپاہی اور فوجی تھے انہوں نے راستہ روک لیا اور داخل نہیں ہونے دیا، اور اس طرح سہل واپس آ گئے۔ البتہ اس کے بعد سہل کو امیر المومنین علیہ السلام نے مختلف علاقوں کی ولایت ان کے سپرد کی۔ سہل اور عثمان کا سابقہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ کافی پرانا ہے۔ ثقیفہ بن سعدہ میں جو خلافت کے موضوع کے اوپر اختلاف شروع ہوا اور امیر المومنین علیہ السلام کے مد مقابل ثقیفہ میں خلیفہ اول کا انتخاب کیا گیا، اس دور میں اکثر بیشتر معاشرہ خلیفہ اول کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر گیا، لیکن بعض ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے یا تو شروع سے بیعت نہیں کی یا اس میں کچھ تاخیر کی یا بیعت کر کے واپس پلٹ آئے اور امام علی علیہ السلام کو انہوں نے خلیفہ مانا۔ یہاں پہ اہل سنت اور شیعہ کتابیں تھوڑی مختلف ہو جاتی ہیں۔ اہل سنت کتب کے مطابق عثمان بن حنیف وہ خلیفہ اول دوم و سوم کے ساتھ بڑے سازگار رہے اور ان کے ساتھ مددگار بھی رہے، مشاور بھی رہے اور ان کی حمایت میں رہے، لیکن مکتب اہل بیت علیہ السلام کی روایات اس کے مد مقابل بیان کرتی ہیں کہ ابتدا میں ثقیفہ بن سعدہ میں جب خلیفہ اول کا انتخاب ہوا تو آغاز میں ابتدا میں جناب سہل بن حنیف اور جناب عثمان بن حنیف وہ خاموش ہو گئے، یا وہاں پہ امام علی علیہ السلام کا برملا ان کی حمایت نہیں کر سکے، لیکن اس کے بعد انہوں نے رجوع کیا اور امام علی علیہ السلام کے ساتھ برملا طور پہ ملحق ہو گئے اور انہوں نے تنقید کی خلیفہ اول کے اوپر۔ اس کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور اس سے پھر ہم انشاءاللہ عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ ان کے حالات زندگی کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ کشی نے جو کہ چوتھی صدی ہجری کے معروف ترین رجالی ہیں، محمد بن عمر ان کا نام ہے، اور ان کی کتاب اختیار و معرفت الرجال ہم تک پہنچی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنی سند سے ذکر کیا ہے، اور جو اس کتاب میں درج ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ عثمان بن حنیف کے عنوان سے انہوں نے یا وہ بعض صحابہ کہ جنہوں نے رجوع کیا اس کے ذیل میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ صفحہ نمبر 38 ہے، راوی کا رقم نمبر ہے 78۔ بیان کرتے ہیں قال ایضا ان من السابقین، سابقین میں جو آغاز میں جو افراد تھے، الذین رجعوا الی امیر المؤمنین، جنہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف رجوع کیا، یہ 12 حضرات تھے، 12 افراد تھے۔ ابو الہیثم بن تیہان و ابو ایوب، جناب ابو ایوب انصاری، خزیمہ بن ثابت، جابر بن عبداللہ انصاری و زید بن ارقم و ابو سعید الخدری و سہل بن حنیف والبراء بن مالک و عثمان بن حنیف و عبیدہ بن صامت ثم ممن دونہم قیس بن سعد بن عبادہ و عدی بن حاتم و عمر بن حمق و عمر بن حمق و عمران بن حسین و برید الاسلمی۔ اور اس کے بعد پھر دیگر افراد بھی بہت سارے تھے جنہوں نے رجوع کیا۔ اصل مسئلہ اس طرح سے ہوا کہ انشاءاللہ ہم نہج البلاغہ ہی کے ذیل میں سیاست امیر المومنین علیہ السلام ہی کو مد نظر رکھتے ہوئے ثقیفہ کو بہت تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس ضمن میں ہم دیکھیں گے امام علی علیہ السلام کا کیا موقف رہا، اور اس وقت مدینہ میں بہت افراد جو موجود تھے، صحابہ کرام تھے یا بعد میں جو تابعین تھے، ان لوگوں کا کیا موقف تھا اور کتنے امام علی علیہ السلام کے حمایتی تھے۔ اس ضمن میں یہ نقطہ عرض کیا جائے کہ امام علی علیہ السلام کی اگرچہ امامت و خلافت و ولایت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکراراً کئی دفعہ مختلف اسلوبوں میں بیان کیا، لیکن چونکہ عرب کا دور اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی حکومت سے آشنا نہیں تھا، اور آس پاس کی بڑی بڑی اسٹیٹ اور بڑے بڑے سپر پاور ممالک موجود تھے، لہٰذا ان کے ہاں اس کا کوئی خاص رجحان بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم کی
تو وہاں پہ پھر لوگوں کے اندر حکومت اور حکومت لینے کا ایک رجحان پیدا ہوا، اور اس طرح سے حکومت کے ذریعے سے معاشرہ سازی کرتے ہوئے زندگی کو اختیار کر کے گزر بسر کرنا، اس چیز کی طرف لوگ مائل ہوئے۔ لہذا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ مثلا غدیر خم میں یا حدیث منزلت کے ذریعے سے یا دیگر احادیث کے ذریعے سے اپنے بعد پوری کی پوری قوم ملت اسلامیہ ان کے اوپر حاکم، رہنما، امیر، خلیفہ قرار دیا، اور نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام فرماتے بھی ہیں کہ میرے ذہن میں اس قدر ذہن میں یہ تصور بھی نہیں آیا تھا کہ اس تیزی کے ساتھ یہ مجھ سے پوری کی پوری خلافت کو لے لیں گے۔ میرے ذہن میں اتنا تصور نہیں تھا کہ اتنی تیزی سے یہ معاملہ ہو جائے گا، یعنی یہ اتنی تیزی سے ہوا کہ امام علی علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین و تکفین و تجہیز تکفین میں مصروف تھے، ابھی اسی میں مصروف تھے کہ خلیفہ اول کا انتخاب بھی ہو گیا، اور انتخاب کے بعد وہ کوشش کی کہ وہ جنازے میں شریک ہو سکیں۔ لہذا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی مراسم تدفین و تکفین ابھی ختم نہیں ہوئے کہ اس تیزی کے ساتھ امام علی علیہ السلام کی بجائے وہاں پہ افراد نے مد مقابل حضرت ابوبکر خلیفہ اول کو منتخب کر لیا۔ اس مقام پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ امام علی علیہ السلام اگر اپنے آپ کو خلافت اور امامت کا اہل نہ سمجھتے تو کبھی بھی اختلاف نہ کرتے۔ یہ شیعہ سنی دونوں میں مسلمہ ایک حقیقت ہے، اور سب اعتراف کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام اپنے آپ کو خلافت و امامت کا اہل بھی سمجھتے تھے، اور اپنے آپ کو ہی مستحق سمجھتے تھے کہ یہ خلافت اور امامت کا حق میرا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے امت میں کتنے افراد تھے؟ تو ہمارے پاس متعدد روایات ہیں جس کے مطابق امت میں سب لوگوں نے امام علی علیہ السلام سے رخ پھیر کے خلیفہ اول کی طرف کر لیا، اور 4 بندے یا 3 بندے ایسے تھے کہ جو امام علی علیہ السلام کے ہمراہ رہے، اور خلیفہ اول کو انہوں نے ابتدا میں قبول نہیں کیا۔ اور یہ والی روایات، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کے منہ پھیرنے یا لوگوں کا رخ پھیرنے سے مراد خلیفہ اول کی خلافت کو قبول کرنا ہے، اسی مضمون کو ہمارے ہاں بعض احادیث اس طرح سے بیان کرتی ہیں کہ ارتد الناس عن الاسلام الا 3 یا 4، کہ لوگوں نے اسلام سے رخ پھیر لیا، یعنی امام علی علیہ السلام سے رخ پھیر لیا اور خلافت ابی بکر کے قائل ہو گئے، سوائے 3 یا 4 کے۔ یہ وہ جو معروف عدد ہے کہ جناب سلمان ہیں، جناب مقداد ہیں، اور جناب عمار ہیں، اور اس کے ساتھ بعد میں افراد ملحق ہوئے، لیکن یہ 3 معروف شخصیت ہیں، اور ان میں بھی سب سے قوی ترین جناب مقداد رضی اللہ عنہ رہے۔ لیکن بعض افراد تھے جو بعد میں پلٹ آئے، آہستہ آہستہ انہوں نے واپس آئے، اور ان میں جو واپس آ گئے ایک خاص تعداد موجود تھی۔ ان خاص تعداد میں 12 افراد خصوصی طور پہ ذکر ہوئے ہیں مکتب اہل بیت علیہ السلام کی کتب میں، اور ان میں سے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ و عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام کی خلافت کے اوپر پلٹ آئیں۔ احتجاج طبرسی میں جناب ابان بن تغلب کی سند سے وارد ہوا ہے، البتہ یہ جو سند ہے ابان بن تغلب کے آگے موجود نہیں ہے، یعنی ارسال پایا جاتا ہے، لیکن امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے۔ احتجاج طبرسی جلد نمبر 1 میں ہے، اور ایک طویل کلام ہے اس میں امام صادق علیہ السلام کے روایت کے ذیل میں یہ طویل کلام ہے، جلد نمبر 1 ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جو کچھ ہوا اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اس میں ایک جگہ پہ وارد ہوا ہے کہ جب عثمان بن حنیف کے رجوع کرنے پہ یہ بات دلالت کرتی ہے، وقام معه اخوه عثمان بن حنیف، کہ ایک جگہ پہ خلیفہ اول موجود تھے اور شاید خلیفہ دوم بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اس جگہ پر جناب سہل بن حنیف کھڑے ہو گئے اور اعتراض کیا خلیفہ اول پہ۔ جب سہل بن حنیف خاموش ہوئے تو اس کے بعد عثمان بن حنیف وہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے جو کلمات ادا کیے، اور احتجاج طبرسی میں عباد بن تغلب کہ یہ بخاری کے بھی راوی ہیں،
ابان بن تغلب کی سند سے امام صادق علیہ السلام تک جو سند پہنچتی ہے، اگرچہ ابان بن تغلب اور طبرسی جو ہیں مرحوم طبرسی، ان کے درمیان سند کا سلسلہ جو ہے وہ اس میں ارسال پایا جاتا ہے۔ مرحوم طبرسی رحمۃ اللہ علیہ براہ راست ڈائریکٹ ابان بن تغلب سے روایت کو نقل ادھر کر رہے ہیں، اور امام صادق علیہ السلام ابان بن تغلب کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس طرح سے افراد واپس پلٹے، اور امام ہی نے جناب عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کے کلمات کو بھی ذکر کیا۔ البتہ جو احتجاج طبرسی میں مذکور ہے وہ میں آپ کی خدمت میں تیزی سے ترجمے کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم جناب عثمان بن حنیف کو ملاحظہ کریں گے۔ بیان کرتے ہیں کہ وقام معہ اخوہ عثمان بن حنیف، کہ سہل بن حنیف کے بعد ان کے ساتھ وہاں پہ عثمان بن حنیف کھڑے ہوئے، وقال، اور انہوں نے کہا، سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے، وہ فرماتے ہیں، اہل بیتی نجوم الارض، میرے اہل بیت زمین کے ستارے ہیں، فلا تتقدموہم، تم لوگ ان اہل بیت سے آگے مت بڑھو۔ یہ نہج البلاغہ میں بھی مضمون امام علی علیہ السلام کے ہمراہ آیا ہے کہ اہل بیت سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ وقدموہم، بلکہ تم لوگ اپنے آپ کو پیش کرو ان اہل بیت کے سامنے۔ فہم الولاۃ من بعدی، یہی میرے بعد تم لوگوں کے اوپر حاکم ہیں۔ یہ وہ حدیث تھی جو سنائی عثمان بن حنیف نے خلیفہ اول کے پاس۔ فقام الیہ رجل، اس کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوا، فقال یا رسول اللہ وای اہل بیتک، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات ارشاد فرمائے، یہ عثمان بن حنیف کہہ رہے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ اہل بیتی نجوم الارض، کہ میرے اہل بیت جو ہیں وہ زمین کے ستارے ہیں، ان سے آگے مت بڑھو، اور یہ فہم الولاۃ بعدی، اور یہ میرے بعد حکمران ہیں۔ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ ایو اہل بیت، آپ کے کون سے اہل بیت؟ فقال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی والطاہرون من ولدہ، امام علی علیہ السلام اور ان کی اولاد سے جو طاہر آئیں گے، پاک پاکیزہ اور طاہر جو ان کی اولاد سے آئیں گے، وہ میرے بعد تم لوگوں کے اوپر حاکم ہوں گے۔ اچھا، یہ بیان کرنے کے بعد آگے وقد بینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بیان فرمایا، اس کو عثمان بن حنیف نے ذکر کیا، اور پھر کہا کہ فلا تکن یا ابا بکر، اے ابو بکر، اول کافر بہی، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا انکار کرنے والوں میں سب سے پہلے نہ بنیں، اور نہ ہی آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کریں۔ ولا تخونوا اللہ والرسول، کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کریں، وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانات کے ساتھ خیانت کریں، وانتم تعلمون، جبکہ آپ جانتے ہیں۔ البتہ یہاں پہ یہ گمان نہ ہو کہ خیانت کا لفظ ایک بہاری لفظ ہے اور یہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بلکہ خود صحیح مسلم میں بھی روایت میں وارد ہوا ہے، کہ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ امام علی علیہ السلام اور جناب عباس بن عبد المطلب عہد فاروقی میں خلیفہ دوم کے پاس گئے، اور وہاں پہ جو حصہ بنتا تھا خراج وغیرہ سے یا بیت المال سے، اس روایت کے مطابق وہ لینے کے لیے گئے۔ جب خلیفہ اول دوم کے پاس پہنچے تو حضرت عمر بن خطاب نے کے سامنے عباس بن مطلب نے امام علی علیہ السلام کو سخت الفاظ سنائے، اور یہ الفاظ بولے کہ یہ علی میرا حق مجھے نہیں دیتا، اور یہ میرے ساتھ مثلا خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور یہ وہ فلاں۔ تو تب خلیفہ دوم نے یہ کہا صحیح مسلم کی اس روایت کے مطابق کہ اے علی، اے عباس، آپ کو یاد ہے کہ آپ دونوں بھی میرے پاس آئے تھے، اور یہ فدق والے مسئلے اور میراث کے مسئلے کے اوپر، اور تب مجھے اور ابو بکر دونوں کو تم دونوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جھوٹے ہیں، ہم خائن ہیں، اور ہم یہ ہیں فلاں ہیں، یہ تم لوگوں نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے یہ کہا تھا۔ لہذا اس کا یہ مطلب ہے اس وقت جب ابتدا میں یہ خلافت کا معاملہ پیش آیا تھا تو صحابہ کرام
کہ تمام صحابہ کرام قابل احترام ہیں، لیکن وہ جو اختلاف ان کے درمیان پیش آیا اور وہ جو علمی طور پہ کتابوں کے اندر درج ہوا اور آپس میں اختلاف کی صورتیں درج ہوئیں، اس میں سے ایک صورت اس طرح سے بیان کی گئی۔ مثلا صحیح مسلم میں امام علی علیہ السلام اور عباس بن عبد المطلب ان کے معاملہ اور خلیفہ دوم کے ساتھ ایک جھگڑے کی صورت میں یہ الفاظ بیان ہوئے ہیں۔ مکتب تشیع میں احتجاج تبرسی کی روایت کے ذیل میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ یہ جناب عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کا ایک تعارف تھا جو کہ انہوں نے حضرت ابوبکر کی خلافت کے اوپر تنقیدی طور پہ کہا۔ اہل سنت نے اس کے مقابلے میں اپنے طور پہ مختلف جواب بھی دیے ہیں اور کوشش کی ہے کہ یہ ثابت کریں کہ خلیفہ اول کے ساتھ وہ سازگار تھے۔ اگرچہ جب جنگ جمل کی بات آتی ہے تو اہل سنت میں مختلف ایسے آج بھی کاتب موجود ہیں اور یہ رائے اور نظریہ رکھنے والے موجود ہیں کہ لشکر ام المومنین والوں نے جو ظلم و ستم ابن حنیف کے اوپر ڈھائے وہ اپنے طور پہ کوئی غلط ایک اقدام نہیں تھا۔ خیر انشاءاللہ تعالی ہم جنگ جمل کے ذیل میں ان امور کو اپنے طور پہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے۔ ہم تیزی سے عثمان بن حنیف کا ایک جائزہ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی شخصیت کیا شخصیت تھی، کہاں سے تھے، کس قبیلے سے تھے، ان کے والد، ان کی والدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا ان کا وقت گزرا، اور اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ذہبی کی کتاب کو ہم مد نظر رکھیں۔ اگرچہ تاریخ کی کتب میں شیعہ سنی دونوں میں بہت طویل ان کے بارے میں وارد نہیں، تفصیلات وارد نہیں ہوئیں۔ اہل سنت کی کتب میں 3-4 احادیث ان سے وارد ہوئی ہیں اور صحیح سند روایات بھی وارد ہوئی ہیں، ترمذی میں ہیں، دیگر کتب میں ہیں، اور ان کے حالات تاریخ کی کتب میں بصرہ کے والی ہونے کے عنوان سے اور لشکر ام المومنین نے جو اس کے اوپر حملہ کیا اس بصرہ کے اوپر اور ان کے اوپر ظلم ڈھایا گیا اس کا بیان موجود ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی زندگانی کو بہت کھول کے اور بہت تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا۔ لیکن جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں 2 ریفرنسز پیش کیے ہیں، ایک رجال کشی کا ہے اور دوسرا احتجاج تبرسی کا ہے کہ مرحوم تبرسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا ہے اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عثمان بن حنیف وہ امیر المومنین علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور بڑے جانثار اور فداکار ساتھیوں میں سے تھے، اور بعض نے ان کو شرطۃ الخمیس میں بھی رقم کیا ہے کہ جو امام علی علیہ السلام کی خصوصی ایک کمانڈو فورس تھی، عثمان بن حنیف کو اس میں بھی شمار کیا ہے۔ ذہبی رجال میں ایک بہت بڑا اہل سنت علم میں رجال میں بہت بڑا نام ہے۔ اہل سنت کی جرح و تعدیل کی کتب میں متأخر جو سب سے بڑا نام ہے وہ 2 ہی شخصیات کا، ایک ذہبی ہیں اور ایک ابن حجر عسقلانی ہیں۔ ذہبی نے کئی کتابیں لکھی رجال کے اوپر، الکاشف ہے اور اسی طریقے سے تاریخ الاسلام ہے، سیر الاعلام النبلاء ہے اور دیگر کتب بھی ان کی موجود ہیں۔ ہم ان کی ایک ہی کتاب سے یہ تفصیل بیان کرتے ہیں کیونکہ ذہبی کو متاخر دور میں کیونکہ تشدد ان میں پایا جاتا ہے، صحابہ کا بہت شدت کے ساتھ دفاع کرتے ہیں اور تشیع سے انتہائی سخت طریقے سے مبارزہ اور ٹکراؤ رکھتے ہیں، اس لیے اہل سنت میں ان کی شخصیت بہت مقبول ہے، اگرچہ بعض انہیں متشدد بھی کہتے ہیں، لیکن ان کی چونکہ متشدد ہونے کے باوجود جب یہ ایسی باتیں لکھیں جن سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں یا جو یہ بیان کر دیں وہ اہل سنت کے لیے بھی قابل قبول ہے، اس لیے ہم ان کی کتاب کی طرف اکثر و بیشتر رجوع کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ذہبی کی کتابوں سے پیش کیا جا سکے۔ ذہبی انہوں نے سیر الاعلام النبلاء میں جو درج کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں تیزی کے ساتھ پڑھتا ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم آگے منتقل ہوں گے۔ ذہبی نے سیر الاعلام النبلاء میں پوری ایک فصل قائم کی ہے جس کا نام ہے فصل فی بقیت کبراء الصحابہ، جو بڑے بڑے صحابہ موجود تھے کبراء صحابہ ان کے بارے میں ایک پوری فصل۔ اس میں سب سے پہلا نام ہی عثمان بن حنیف بن واہب الانصاری کا ہے۔ انہوں نے ترمذی میں بھی سنن ترمذی میں بھی ان سے روایت ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی روایت نقل کی گئی ہے۔ نام دیکھیں، نام ہے عثمان بن حنیف بن واہب الانصاری، قبیلہ انصار سے تعلق رکھتے تھے اور مدینہ میں رہا کرتے تھے۔
آگے ان کا جو سلسلہ نسب ہے، ابن عقیم بن ثعلبہ بن حارث بن مجدع بن عمرو بن حنش بن عوف بن عمرو بن عوف الانصاری الاوسی، اوسی کے عنوان سے زیادہ معروف ہیں، القبائی، اوسیون یا اوسی کے عنوان سے مکتب تشیع کی کتب میں بھی یہ آئے ہیں۔ ہم انہیں مختصر کہہ سکتے ہیں عثمان بن حنیف انصاری الاوسی۔ ان کے بھائی ہیں اخو سہل بن حنیف، سہل بن حنیف کے یہ بھائی ہیں عثمان، و والد عبداللہ، عبداللہ ایک راوی ہیں، و حارثہ والبراء و محمد و عبداللہ، یہ ان کے بیٹے ہیں، یعنی سہل بن حنیف کے بھائی ہیں، اور عثمان بن حنیف ان کے بچے کون کون ہیں؟ عبداللہ ہیں، حارث ہیں، براء ہیں، محمد ہیں، عبداللہ ہیں۔ یہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اہل سنت کی احادیث کی کتب میں وارد ہوئے اور ان سے اہل سنت نے احادیث بھی لی ہیں۔ اچھا، ان کی جو والدہ ہیں وہ ام سہل، یعنی جناب عثمان بن حنیف، سہل بن حنیف کی جو والدہ ماجدہ ہیں، من جلت الانصار، انصار کی بزرگ اور جلیل القدر شخصیات میں سے ہیں۔ یہاں تک ان کا سلسلہ نسب موجود ہے، اس سے آگے کتب میں خاص وارد نہیں ہوا، حتیٰ کہ مکتب تشیع میں بھی جو کچھ وارد ہوا ہے وہ انہی رجال کی کتب سے لیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ضرور وارد ہوا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں اور ایک جلیل القدر شخصیت ہیں، یہ امور وارد ہوئے ہیں، لیکن اس طرح سے نسب اور اس کی تفصیلات وہ اسی طرح اہل سنت جرح و تعدیل کی کتب سے اور ان کی تاریخ کی کتب سے عموماً لی جاتی ہیں، یعنی اس میں شیعہ سنی میں کوئی بالفاظ دیگر اختلاف موجود نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے چند واقعات ملتے ہیں اور وہ ہم ابھی وقت کی قلت کی وجہ سے اسے ترک کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، تھوڑی طولانی حدیث ہے، توسل کے باب میں چونکہ وہ آتی ہے، اس حدیث کو ہم تیزی سے مطالعہ کر لیتے ہیں اور اسی ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات یا ان کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے وہ بھی ثابت ہو جائے گا۔ یہ حدیث صحیح سند ہے، آپ کے سامنے جو پیش کی جا رہی ہے وہ مسند بن حنبل، احمد بن حنبل، جلد نمبر 28 ہے اور صفحہ 480 ہے۔ یہ روایت طویل ہے اور مختصر بھی وارد ہوئی ہے۔ حدیث نمبر مسند احمد بن حنبل میں 17241 ہے، حدیث صحیح ہے۔ شعیب ارناؤوط معروف محقق ہیں، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ عثمان بن حنیف خود ذکر کرتے ہیں اور ان سے عثمان بن حنیف سے ان کے مثلا بھتیجے نے بھی نقل کیا ہے، ان کے بھائی نے بھی نقل کیا ہے، دیگر نے بھی نقل کی ہے یہ روایت۔ عثمان بن حنیف کہتے ہیں ایک شخص تھا جو خلیفہ سوم کے پاس زیادہ آیا جایا کرتا تھا، کثرت سے آیا جایا کرتا تھا اور اپنے حاجات ان کے سامنے پیش کرتا تھا کہ میں یہ فقیر غریب اور اس طرح سے میرے مسائل ہیں، لیکن خلیفہ سوم نے اس کا مسئلہ کبھی حل نہیں کیا۔ تو فَكَانَ عثمان لا يلتفت الیہ، عثمان بن عفان خلیفہ سوم انہوں نے کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، ولا ينظر فی حاجتہ، اور اس کی حاجت بھی پوری نہیں کی۔ فلقی عثمان بن حنیف، وہ شخص ملا عثمان بن حنیف کو، فشکا ذالک الیہ، تو خلیفہ سوم کی شکایت کی عثمان بن حنیف کے پاس۔ فقال له عثمان بن حنیف، تو عثمان بن حنیف نے کہا ائتی المیضع فتوضا، کہ وہ وضو کرنے کے لیے چیز لاؤ اور اس سے تم وضو کرو اور مسجد میں آ جاؤ۔ فصل فیہ رکعتین، اس مسجد میں تم 2 رکعت نماز پڑھو۔ ثم قل، نماز پڑھنے کے بعد یہ کہو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ میں اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے توسط سے، ان کے ذریعے سے، نبی الرحمہ جو نبی الرحمہ ہیں، یا محمد اے محمد، انی اتوجہ بک الی ربک، کہ اے محمد میں آپ کی طرف توجہ کرتا ہوں، الی ربک، آپ کے رب کی طرف آپ ہی کے ذریعے سے توجہ کرتا ہوں، الی ربک عز وجل، اے محمد میں آپ کے رب عز وجل کی طرف ہی توجہ کر رہا ہوں، انہی کی طرف میری ساری کی ساری توجہ مرکوز ہے، لیکن اے محمد آپ کے ذریعے سے۔ فیقضی لی حاجتی،
میری آپ حاجت کو میرے لیے قبول فرمائیں، یعنی میری حاجت پوری کریں، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ اللہ میری حاجت کو پورا کر دے، یعنی فَيَقْضِي لِي حاجتی، کہ اللہ آپ کا رب میری اس ضرورت اور حاجت کو پورا کر دے۔ وَتَذْكُرُ حَاجَتَكَ، عثمان بن حنیف نے کہا پھر اپنی حاجت ادھر پیش کرو، وَرُحْ إِلَيَّ حَتَّى أَرُوحَ مَعَكَ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ، بہرحال وہ شخص گیا، فَصَنَعَ مَا قَالَ لَهُ عثمان، عثمان بن حنیف نے جو کہا تھا وہ انجام دیا۔ ثم أتى باب عثمان فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان۔ پھر آگے ایک واقعہ ہے اور اس واقعے کو فی الحال ہم یہ ترک کرتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ نے ملاحظہ کیا، یہ واقعہ اہل سنت میں دو طرح سے ہے۔ بعض کتابوں میں یہ واقعہ وارد ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور یہ شخص آیا رسول اللہ کے پاس، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس نے یہ تمام امور انجام دی اور کہا کہ میں اے رسول انی اسلک و توجہ الیک بنبینا محمد نبی الرحمہ، تو اس طرح سے اس نے یہ جملے بولے اور پھر اللہ نے اس کی حاجت پوری کی۔ اور یہ ایک اندھے شخص کے حوالے سے عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کے طریق سے بات آئی ہے۔ یہ اصل میں روایتیں اس لیے اہمیت کی حامل ہیں کہ اس وقت ایک صدی سے اوپر ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر قتل و غارت اور نسل کشی مسلمانوں کی کرنے کے لیے وہابی حضرات شرک کا بہانہ بنا کے مسلمانوں کی گردنیں اڑاتے ہیں، اور یہ جو اسلوب ہے کہ انی اسألک و انی اتوجہ الیک بنبینا نبی الرحمہ، اس کو وہ مشرکانہ اور شرکیہ کلمات کہتے ہیں، اور اس کو جو بھی پڑھتا ہے اس کا خون حلال سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ حوالہ اور یہ بات جو عثمان بن حنیف نے نقل کی ہے یہ اہمیت کی حامل ہے۔ بس یہاں پہ ہمارے پاس دو پھر آ جاتے ہیں واقعات، یعنی اس کو توجہ سے لیں کیونکہ یہ وہابی حضرات کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ جو ترمذی اور دیگر جگہوں پہ وارد ہوا ہے، ادھر چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آیا اور اس نے شکایت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پھر دعا کی، لیکن کلمات یہی ادا کیے انی اسألک و توجہ الیک بنبینا نبی الرحمہ، تو اس کو وہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی۔ تو اہل سنت وہاں پہ یعنی وہابی حضرات مقابلے میں دیگر اہل سنت کو جواب دیتے ہیں، ادھر اہل سنت اور یہ وہابی تفکر آپس میں ٹکراتا ہے۔ تو جو توسل کے قائل اہل سنت ہیں جب وہ یہ حدیث صحیح سند لے کے آتے ہیں تو وہابی حضرات کہتے ہیں کہ اس وقت تو رسول اللہ موجود تھے، اور موجود ہو تو اس سے مدد مانگنے میں عیب اور حرج نہیں ہے۔ لیکن ابھی آپ جو روایت ملاحظہ کر رہے ہیں یہ روایت آپ ملاحظہ کریں کہ عثمان بن حنیف کی ہے، اور عثمان بن حنیف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص عثمان بن عفان کے پاس آیا جایا کرتا تھا، یعنی یہ دور عثمان بن عفان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قید حیات میں نہیں ہیں، اور وہاں پہ یہ شخص نابینا بھی نہیں ہے، یہ اپنی حاجات لے کے جایا کرتا تھا خلیفہ سوم کی طرف، اس لیے یہ واقعہ اور وہ واقعہ الگ ہے، دونوں واقعوں کو مکس نہ کیا جائے۔ بالفاظ دیگر عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے دو قسم کے واقعات اس کا مطلب ہے اس مورد میں وارد ہو رہے ہیں۔ اس گفتگو کا تعلق ایک خاص تعلق ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ اسی ضمن میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے تاکہ ان چیزوں کو ہم فراموش اور نظر انداز نہ کریں۔ مثلا اگر آج کے دور میں یہ اسلوب چلتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یا یہ کہ یا وجیہن عند اللہ اشفعی عند اللہ، کہ آپ میری شفاعت کریں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں آپ بڑے مقام اور بلند منزلت رکھتے ہیں، یا انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا نبی الرحمہ، یا چہاردہ معصومین علیہ السلام کے لیے اس طرح سے پڑھتے ہیں، تو یہ تفکر کوئی آج کا جدید گھڑا ہوا تفکر نہیں ہے، یہ اہل سنت کی مستند کے تو کتب ہیں اور اہل سنت ہی کی صحیح سند روایات ہیں۔ شعیب ارناؤوط، البانی اور دیگر نے اس کو صحیح سند قرار دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی دور میں جو خلفاء کا دور ہے اسی دور کی یہ باتیں ہیں۔ اس لیے یہ تفکر جو مکتب تشیع میں آج توسل کے طور پہ دعائے توسل کے اسلوب کی صورت میں موجود ہے، جو کہ نیا جملہ نہیں ہے، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک، یہ کوئی نئے کلمات نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی کہہ سکے دعائے توسل کی سند نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اصل اس میں تو ہمیں وہ اسلوب چاہیے جو اسلوب ادھر استعمال کیا گیا ہے، ہمیں اس کی سند سے غرض نہیں ہے۔
اس میں یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا نبی الرحمہ یا وجیہا عند اللہ، مثلا آگے اس طرح سے ہے۔ اب یہ جو اسلوب ہے یہ اسلوب پایا جاتا تھا پہلی صدی ہجری میں صحابہ کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، لیکن رسول اللہ صاحب نے خود موجود تھے اس وقت۔ تو ایک وہ روایات جو ترمذی میں ہیں یا طبرانی میں یا دیگر کتب میں ہیں، ادھر تو یا الحاکم نے مستدرک میں ذکر کی ہیں، وہاں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ قید حیات میں زندہ موجود تھے اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ نے اس نابینا کی آنکھیں پلٹا دی۔ لیکن یہ جو روایت ابھی ہمارے پاس مسند احمد بن حنبل کی روایت آ رہی ہے، اس میں اگر آپ جائزہ لیں تو اس میں ہمارے پاس یہ واقعہ اس طور پہ آتا ہے کہ وہ خلیفہ سوم کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ بہرحال نیچے واقعہ موجود ہے، اگر ہم اس کو اس طور پہ نہ بھی لیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اور عثمان بن عفان ان کا یہ دور نہیں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر موجود تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی یہ واقعہ پیش آیا، تو تب بھی کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ مسند احمد بن حنبل میں جو نیچے واقعہ موجود ہے وہ اسی سے ربط رکھتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا یہاں پہ جو بیان کرنا مقصود ہے، مثلا یہاں پہ ابھی یہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ توسل کے جو نظریات ہیں یا توسل کے جو اسلوب ہیں اس میں شرعی حیثیت کس کی ہے اور کس کی شرعی حیثیت نہیں ہے، آیا یہ دو واقعات الگ الگ ہیں یا دو واقعات ایک ہی ہیں۔ ظاہراً یہ ایک ہی واقعہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اگر آپ ان سب کتابوں کو ایک ساتھ جوڑیں اہل سنت کتب کی حد تک، لیکن اس جگہ پہ جو نقطہ بیان کرنا مقصود ہے وہ نقطہ یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ امام علی علیہ السلام کا جو تفکر ہے وہ اس تفکر سے جدا ہمیں تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں نظر آتا ہے جو خلیفہ دوم کا تفکر تھا۔ جیسے حجر اسود کے بارے میں ہے کہ خلیفہ دوم کہتے ہیں کہ اے حجر اسود، اگر تجھے رسول اللہ نے بوسہ نہ دیا ہوتا میں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ وہاں پہ امام علی علیہ السلام موجود تھے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت وہاں پہ بیان فرمائی کہ نہیں یہ خالی پتھر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی خصوصیات رکھی اور پھر خصوصیات وہ گنوائیں۔ اسی طریقے سے اصحاب امام علی علیہ السلام میں یہ نوع توسل ایک حد تک موجود تھا۔ اب اہل سنت اس کی یعنی وہابی حضرات اس کی اس طرح توجیہ کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی روایات کے دامن میں اس چیز کو لیں گے۔ ہمارے ہاں صحیح سند روایات موجود ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اس اسلوب کو اختیار کرتے تھے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی رحمہ۔ لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ دو احتمال ہو سکتے تھے، ایک ہے کہ عثمان بن عفان کی حکومت میں یہ ہوا ہو اور ایک ہے کہ ان کی حکومت میں نہ ہوا ہو۔ لیکن آپ اس واقعے کو مسند احمد بن حنبل سے اگر ملاحظہ کریں اور اس کو سارا دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں یہ ایک ہی واقعہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ صرف اور صرف ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی حد تک موجود تھا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں عثمان بن حنیف کے بارے میں۔ جہاں تک عثمان بن حنیف کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کے بعد کا تعلق ہے تو خلیفہ اول کے دور میں کوئی واقعہ ہمارے پاس کتب میں شیعہ سنی دونوں میں موجود نہیں ہے۔ خلیفہ دوم کے دور میں چند امور موجود ہیں اور وہ ہیں دو واقعات۔ ایک واقعہ موجود ہے خلیفہ دوم کے دور میں کہ خلیفہ دوم نے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے لوگ اور وہ تھوڑے اس حوالے سے پریشان تھے کہ عراق میں جو سوات کی جگہ ہے، خراج، وہاں پہ زرخیز زمینیں ہیں، باغات ہیں، کھجور کے درخت ہیں، نخلستان ہیں، تو ان لوگوں کو ان سب چیزوں کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے۔ تو لوگوں نے وہاں پہ بیٹھے ہوئے افراد نے مشورہ دیا کہ عثمان بن حنیف کو وہاں پہ آپ بھیجیں، وہ بہت زیرک اور بابصیرت ہیں۔ تو انہوں نے فوراً اہتمام کیا اور بھیج دیا، اور سواد سین واو الف دال سواد کا علاقہ کہلاتا ہے۔ سواد علاقہ، یہ سواد اس علاقے کا نام اس لیے پڑا کہ اس جگہ پہ کالے پتھر زیادہ ہوتے تھے، اور بعض نے کہا کہ چونکہ یہ بہت سرسبز علاقہ تھا، نخلستان تھے، کھیت تھے، سرسبز اور شاداب علاقہ تھا، اس مناسبت سے اس کو سواد کہہ دیا گیا۔ تو سواد کے علاقے میں خلیفہ دوم کی طرف سے عثمان بن حنیف وہ عراق میں وہاں پہ عامل قرار پائے
اور انہوں نے وہاں پہ بڑی تیزی سے تبدیلیاں لائیں. وہ تبدیلیاں بھی انہوں نے ذکر کی ہیں. خراج کے امور میں عثمان بن حنیف نے کافی بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں لائیں اور اس سے بیت المال بہت بڑے پیمانے پہ بھرنے لگ گیا کہ ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. یہاں پہ تھوڑا بہت تذکرہ ہے رجال کی اس کتاب میں جو ہم ذہبی کے کتاب سے پڑھ رہے ہیں, اسی کے ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان عمر وجہ عثمان بن حنیف علی خراج السواد, کہ عمر نے عثمان بن حنیف کو سواد علاقہ جو ہے اس علاقہ سواد کا خراج کے اوپر عامل قرار دے دیا. وَرَزَقَهُ كُلَّ يَوْمٍ رُبْعَ شَاةٍ وَخَمْسَةَ دَرَاهِمْ, اور ان کے لیے جو قرار دیا ہر روز کے بدلے میں وہ چوتھا حصہ بکری کا اور 5 دراہم تھے. وَأَمَرَهُ أَن يَمْسَحَ السَّوَادَ وَعَامِرَهُ وَغَامِرَهُ, اور انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں جاؤ, یعنی عثمان بن حنیف کو اس کی طرف بھیجا اور کہا کہ اس علاقے کو آباد کرو, ادھر کھیتی باڑی کرو, اس جگہ کو تم استعمال کر کے آباد کرو. ولا یمسح سبخطن, یہ کوئی بنجر سیم تھور اور اس طرح سے بیکار زمین نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس جگہ سے صحیح طرح سے استفادہ کرو. انہوں نے بھی اس جگہ سے استفادہ کیا اور پھر وہ تفصیل لکھی ہے کہ وہاں پہ انہوں نے پانی کے لیے آپاشی کی اور وہاں پہ پھر خراج کی تقسیمات اس طریقے سے کی, اور لکھا بھی کتب الی عمر انی وجدت کل شیء بلغہ الماء غامرا وعامرا 36,000 جریب, وکان ذراع عمر الذی ذرع به سواد ذراعا وقبضۃ والابہام مضجعا. یہ اب اس میں کئی الفاظ ہیں کہ جو بالکل ہم اس سے آشنا نہیں ہیں. جریب ہے وہ ایک پرانی اصطلاح ہے, اس کے ذیل میں کتنے ذراع آتے ہیں اور پھر ذراع آج کے دور میں کلومیٹر یا پیمائش کے اعتبار سے کیا بنتے ہیں, اس چیز کو بھی ہم ترک کر دیتے ہیں. لیکن یہ بتانا مقصود تھا کہ اس علاقے کی طرف بھیجا, اور اس علاقے میں جو انہوں نے ایک بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں کی وہ بھی ادھر انہوں نے درج کی ہیں. یہاں تک کہ جو کوفہ کے علاقے تک یہ سارا کا سارا ایریا تھا, اس ایریے کا خراج انہی کے ذمے لگ گیا عثمان بن حنیف کے دور میں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کوفہ اور کوفے کے ملحق سارے کے سارے علاقے یہ ایرانی حکومت کے دور میں آیا کرتے تھے. خلیفہ دوم کے دور میں جب ایرانی حکومت گر گئی, ساسانی حکومت شکست کھا گئی, تو ان علاقوں کو پھر کنٹرول میں لینے کے لیے اور ان کے اوپر اسلامی سلطنت کا عنوان دینے کے لیے پھر کوششیں ہونے لگیں. لہٰذا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی حکومت کا ایک نو بارڈر ایریا ہوا کرتا تھا خلیفہ دوم کے دور میں, اور اس بارڈر ایریا میں ابھی بہت زیادہ امنیت نہیں تھی, بہت زیادہ حکومت کے تمام امور اور اصطلاحات موجود نہیں تھیں. اس جگہ پہ اس چیز کی ضرورت تھی, اس لیے عثمان بن حنیف کو اس طرف بھیج دیا گیا اور ان کے ذریعے سے وہاں پہ تبدیلی لانے کی کوششیں کی گئیں. اچھا, عثمان بن حنیف کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے اور وہ ہے جھگڑے کا واقعہ, اور یہ اہل سنت کتب میں سیوسنت طرق سے آیا ہے کہ خلیفہ دوم کے ساتھ شدید ٹکراؤ ہوا. یہ جو شدید ٹکراؤ ہے ذہبی نے اپنے اسی کتاب میں ذکر کرنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ اس کی جو سند ہے وہ حسن درجے کی ہے, قابل قبول سند ہے. اور اس کے علاوہ یہی واقعہ معجم طبرانی نے بھی ذکر کیا ہے. ابن شبہ نے عمر بن شبہ کہ 3 صدی ہجری کے معروف ترین مورخ اور محدث ہیں, تاریخ المدینہ میں بھی ذکر کیا ہے, اور 2 صدی ہجری کے ایک معروف محدث معمر بن راشد انہوں نے الجامع کتاب میں بھی ذکر کیا ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں تیزی سے بیان کر دیتا ہوں. ذکر کیا جاتا ہے کہ مسجد میں انتجا عمر و عثمان بن حنیف والناس محیطون بہما, مسجد میں عمر اور عثمان بن حنیف کا آپس میں تھوڑی سی بحث مباحثہ تیز ہو گیا اور لوگ ارد گرد موجود تھے. فلم یزالا یتجادلان فی الرأی, رائے میں ایک دوسرے سے مجادلہ اور جھگڑا مسلسل کرتے رہے. حتی اغضب عثمان و عمر, عثمان بن حنیف عمر پہ غصے ہو گئے اور عمر جو ہیں وہ ان کے اوپر غصے ہو گئے. اچھا, جب یہ ہوا تو فقبض من حصباء المسجد قبضة فضرب بها وجہ عثمان, تو
عمر نے کیا کیا، ایک مٹی کا ڈیلا اٹھایا اور پکڑ کے عثمان کے چہرے کے اوپر مار دیا، عثمان بن حنیف کے چہرے پہ مار دیا۔ فشج الحصى بجبهته آثارا من شجاج، اس پتھر نے ایک بڑا نشان ڈال دیا اور خون رسنے لگ گیا۔ فلما رأى عمر کثرت تسرب الدم على لحيته، کہ ان کی اتنا خون نکلا کہ داڑھی جو ہے وہ بھی رنگین ہو گئی، اتنا تیزی سے خون نکل رہا تھا۔ تو یہاں پہ ایک نوع ندامت ہوئی، کتب میں حدیث کی کتب میں وارد ہوا ہے کہ یہاں پہ تھوڑے سے وہ نادم ہوئے خلیفہ دوم، اور آگے بڑھے امسح عنک الدم، اور کہا کہ عثمان یہ خون اپنے چہرے سے صاف کرو۔ فقال، تو اس وقت عثمان بن حنیف نے کہا، یا امیر المؤمنین، اے امیر مؤمنین، لا یحولنک، کہ یہ چیز لا یحولنک ھذا، بعض جگہوں پہ اس طرح سے کلمہ آیا ہے کہ یہ جو عمل ہے جو آپ نے انجام دیا ہے اس سے زیادہ خوفزدہ اور پریشان نہ ہوں، یہ آپ نے اب عمل کر بیٹھے ہیں اس لیے آپ اس سے زیادہ پریشان نہ ہوں، خوفزدہ نہ ہوں۔ فواللہ، قسم باخدا، انی لانتہک مما ولیتنی امرہ من رعیتک اکثر ممن تہکت منی، یا یہ کہ جو طبرانی نے نقل کیا ہے وہ کلمات لے لیں، وہ زیادہ واضح ہیں۔ فواللہ لمن تہکت ممن ولیتنی امرہ، کہ آپ نے مجھ کو جن لوگوں کے اوپر حکومت دی اور ولایت دی یا عامل بنایا، میں نے اتنی حد تک حرمت، ان کی حرمت کو اتنا پامال نہیں کیا کہ مما انتہکت منی، جو آپ نے میری حرمت کو پامال کر دیا، یہ عمل تو میں نے ادھر انجام نہیں دیا جو آپ میرے ساتھ اس طریقے کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ قال فکأنہ اعجب عمر ذلک منہ، اس بات نے عثمان کی اس بات نے عمر کو بہت متاثر کیا۔ وزادہ خیرا، اور پھر انہوں نے اور مزید خیر اس کے ساتھ انجام دیا خلیفہ دوم نے عثمان بن حنیف کے ساتھ۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جو آپس میں ایک ٹکراؤ ہوا، اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ عثمان بن حنیف آراء میں الجھ جایا کرتے تھے، خلیفہ اول ہوں، خلیفہ دوم ہوں، اور ان آراء میں الجھنے کے بعد اپنی بات کے اوپر استقامت سے ڈٹ جاتے تھے۔ اور خلیفہ دوم نے پھر انہیں ایک پتھر مارا اور اس کے اوپر پھر انہوں نے ایک نوع تانا دیا کہ اتنی حرمت تو میں نے بھی پامال نہیں کی جن کے اوپر مجھ کو پکڑ میری کر رہے تھے اور میرے اوپر اتنا زیادہ بحث مباحثہ کر رہے تھے جتنی میری ابھی تم نے حرمت پامال کر دی ہے۔ اس کے بعد واقعات آ جاتے ہیں خلیفہ سوم کے دور میں، تو کوئی ہمارے پاس خاص واقعہ موجود نہیں ہے، اور پھر پہنچ جاتے ہیں امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے دور میں۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں جناب عثمان بن حنیف، ان کا ہمارے پاس بنیادی طور پہ ایک ہی واقعہ ملتا ہے۔ ان کی تاریخ کیوں پوشیدہ ہو گئی بالکل ہی نہیں ملی، اس کی بنیادی وجہ کتب ہم تک نہ پہنچنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ عظیم اور جلیل القدر شخصیت اور اس کی خدمات وہ ہم تک نہ آئی ہوں۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں جنگ جمل کے ذیل میں ان کا واقعات تاریخ میں اور دیگر کتب میں وارد ہوئے ہیں۔ جو ابن سعد نے لکھا ہے اور ذہبی نے بھی نقل کیا ہے، ہم ذہبی والی بات پوری کر لیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی آگے ہم منتقل ہوتے ہیں۔ ابن سعد کہتے ہیں قتل عثمان بن عفان خلیفہ سوم قتل کر دیے گئے، وفارق ابن کریز، کہ ابن کریز وہی عامر بن کریز، وہ بھی کیا ہے البصرہ، اس نے بصرہ کو چھوڑ دیا، اسے پتہ تھا میری جان اب خیر میں نہیں ہے، وہ بصرہ خود ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ فبعث علی علیہ عثمان بن حنیف والیا، تو امام علی علیہ السلام نے عثمان بن حنیف کو والی بنایا۔ فلم یزل حتی قدم علیہ طلحۃ والزبیر، کہ اس وقت تک عثمان بن حنیف وہاں پہ رہے کہ یہاں تک کہ طلحہ اور زبیر وہاں پر آ گئے۔ یہ بات اس لیے بھی اہم ہے کہ جنگ جمل کے ذیل میں ایک اعتراض جو بعض اوقات پیش کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو ابھی جنگ جمل شروع نہیں ہوئی، اجلہ و اکابر صحابہ کرام سے دیکھو کیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس کے جواب میں بعض اہل سنت، چونکہ وہ مناظرانہ اہل سنت کے موضوعات ہیں، وہ اسے مناظرانہ طور پہ لے لیتے ہیں، اور ہر صورت میں بعض افراد ہیں جو دفاع کا ہی سوچتے ہیں، اور جس طریقے سے بھی دفاع ہو، بے شک مد مقابل کا انکار ہی کیوں نہ کرنا پڑے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ام المومنین جو تھیں ان کے لشکر میں جو
عام سے جوان تھے، جنہیں کہتے ہیں کہ چھچورے سے، عام سے لڑک پن والے جو تازہ جوان ہیں، انہوں نے جوش میں آ کے یہ کام کیا، ورنہ کسی صحابی اور کسی سنجیدہ بندے نے نہیں کیا۔ اور شیعہ جتنی بھی لاتے ہیں روایتیں اور جتنی بھی باتیں لاتے ہیں، وہ ابو مخنف سے لاتے ہیں، تاریخ طبری وغیرہ سے لاتے ہیں، وہ ساری گھڑی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پہ ہم تاریخ طبری سے نہیں لا رہے۔ ایک تو ابن سعد طبقات الکبریٰ اس کی معروف کتاب ہے، نمبر 2 ذہبی نے اسے نقل کیا ہے، اور ذہبی کہتے ہیں کہ حتی قدم علیہ طلحۃ والزبیر، طلحہ اور زبیر کہ جن کو وہ اکابر صحابہ میں سے اہل سنت بھی شمار کرتے ہیں، وہ دونوں آئے اور عثمان بن حنیف کے پاس پہنچے۔ فقاتلہما ومعہ حکیم بن جبلہ العبدی، تو عثمان بن حنیف نے کہا مجھے خلیفہ راشد امیر المومنین علیہ السلام نے ادھر والی بنایا ہے، تو انہوں نے دونوں سے لڑائی کی، طلحہ و زبیر سے، اور ان کے ساتھ عثمان بن حنیف کے ساتھ حکیم بن جبلہ العبدی بھی تھے۔ ثم توادعوا حتی یقدم علی، پھر اسی طریقے سے وقت گزرا اور یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ ثم كانت لیلۃ ذات ریح وظلمۃ، اب یہ آگے ذہبی بیان کر رہے ہیں، سب واقعات کی طرف اصل میں اشارہ کرتے ہیں۔ سیر الاعلام النبلاء انہوں نے ایک تفصیلی کتاب لکھی ہے، وہ حدیث ہوں، واقعات ہوں تاریخ کے جن کو وہ معتبر سمجھتے ہیں یا بعض کا اشارہ کرنا ذہبی جن کی طرف ضروری سمجھتے ہیں اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ تو اب ادھر جنگ جمل کے حالات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ثم كانت لیلۃ ذات ریح وظلمہ، ایک رات تھی اور انتہائی تاریک رات تھی اور ہوائیں بھی خوب چل رہی تھیں۔ فاقبل اصحاب طلحہ، طلحہ کے بندے آئے، فقتلوا حرس عثمان بن حنیف، عثمان بن حنیف کے جو دربان اور گارڈز تھے وہاں پہ، ان چوکیداروں کو، گارڈز کو، دربانوں کو قتل کیا۔ ودخلوا علیہ، اور اندر داخل ہو گئے عثمان بن حنیف کے گھر کے اندر۔ فطنفوا لحیتہ، اور پکڑا اور ایک ایک کر کے ہاتھوں سے کھینچ کھینچ کے پوری داڑھی کے بال وہ نوچ ڈالے۔ وہ جفون عینی ہے، اور آنکھوں کے بال بھی اس طرح سے کھینچ کے نوچ ڈالے۔ وقالوا لولا العہد لقتلناک، اگر ہم نے پہلے کوئی عہد و پیمان زبان نہ دے کے آئے ہوتے تو تجھ کو آج قتل کر دیتے۔ یہ مظلوم شخصیت عثمان بن حنیف، ان کے ساتھ یہ سلوک تھا۔ فقال، تو عثمان بن حنیف نے کہا ان اخی وال لعلی علی المدینہ، مدینہ کے اوپر علی علیہ السلام نے میرے بھائی کو والی بنایا ہے، یہ ذہن نشین رکھو۔ وَلَوْ قَتَلْتُمُونِي، اگر تم نے مجھے قتل کیا، لَقَتَلَ مَنْ بِالْمَدِينَةِ مِنْ أَقَارِبِ طلحہ وزبیر، تو طلحہ و زبیر کے جو قریبی بندے ہیں اس کی گردن اڑا دیں گے۔ اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ بھیجنے والے طلحہ زبیر تھے، زد و کوب کرنے جنہوں نے کیا، جن کے اشاروں پہ کیا، وہ طلحہ و زبیر تھے، اور اسی لیے دھمکی بھی عثمان بن حنیف نے طلحہ و زبیر کے نام پہ دی، نہ کہ ان افراد کو جنہوں نے یہ سلوک کیا۔ ثم سجنا، پھر انہیں قید کر دیا گیا عثمان بن حنیف کو۔ وَأَخَذُوا بَيْتَ الْمَال، اور پورا بیت المال بصرے کا لوٹ لیا انہوں نے۔ وَكَانَ يُكَنَّ أَبَا عَبْدِ ابا عبداللہ کہا جاتا تھا عثمان بن حنیف کو۔ توفی فی خلافت معاویہ، معاویہ کے دور حکومت میں وفات ہوئی۔ وَلَهُ عَقِبٌ، کئی بیٹے تھے جنہیں انہوں نے پیچھے چھوڑا۔ وَلِعُثْمَانَ حدیث لین فی مسند احمد، مسند احمد بن حنبل میں ایک حدیث ہے جو بھی آپ کے سامنے پڑھی، کیونکہ توسل کے موضوع پر ہے تو یہ حدیث لین اسے انہوں نے نام دیا ہے، اس میں ایک دو راوی اس طرح سے آتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ہمارے پاس خلیفہ دوم کے دور اور جنگ جمل کی ابتدا کا واقعہ موجود تھا۔ عثمان بن حنیف جب ان کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا تو تاریخ طبری نے ذکر کیا ہے کہ وہ امام علی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، اب نکل گئے، چھوڑ دیا بعد میں، یا جنگ ختم ہو گئی، تو جنگ ختم ہونے ابھی ذی قار میں تھے امام علی علیہ السلام، تو ان کے پاس تشریف لائے، اور امام علی علیہ السلام نے جب ان کو اس حالت میں دیکھا تو بہت غمگین ہوئے، اور لوگوں کو اشارہ کر کے کہا کہ جب یہ ہماری طرف سے گئے تو شیخ تھے، بزرگ شخصیت تھی، اور اب دیکھو کہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک تازہ جوان آیا ہو کہ ایک بھی چہرے کے اوپر انہوں نے بال نہیں چھوڑا۔ تو یہ جو تاریخ طبری میں ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم تفصیل سے کسی اور وقت میں ملاحظہ کریں گے، یعنی اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے، اور پھر ابن حنیف کا بصرہ والا واقعہ بھی دیکھیں گے۔
یہ واقعہ اس طرح سے ذکر ہوا ہے تاریخ طبری میں کہ قدم عثمان بن حنیف علی علی بن ربضہ، ربضہ کے مقام پہ عثمان بن حنیف علی علیہ السلام کے پاس آئے، وقد نطفوا شعر رأسہ، سر کے بال بھی نوچ ڈالے تھے، ولحیتہ، اور ان کی داڑھی کے بال بھی نوچ ڈالے تھے، وحاجبیہ، اور یہ بھی بھویں بھی اور ابرو بھی انہوں نے نوچ ڈالے تھے۔ فقال یا امیر المؤمنین بعثتنی ذا لحیۃ، کہ مجھے جب آپ نے بھیجا تو میرے چہرے پہ داڑھی تھی، وجئتک امردا، اور اب میں بغیر داڑھی کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ قد اصبت اجرا و خیرا، امام علی علیہ السلام نے اس کا حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ اللہ تمہیں اجر دے اور اللہ تمہارے لیے جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان الناس ولیہم قبلی رجلان فعمل بالکتاب ثم ولیہم ثالث فقالوا وفعلوا ثم بایعونی، پھر آگے وہ بحث ہے کہ جس کو امام علی علیہ السلام سے منسوب کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عثمان بن حنیف کا یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہم دیکھیں گے تاریخ کے دامن میں، اور جو مکتب تشیع کی کتب میں وارد ہوا ہے اس کے تناظر میں۔ لیکن اس جگہ پہ ہم اپنے درس کا جو اختتام کرتے ہیں تاکہ اگلے درس کا آغاز نہج البلاغہ سے ہو سکے، کیونکہ ہم نے نہج البلاغہ کے ضمن میں سیاست امام علی علیہ السلام کا جائزہ لینا اپنا مورد نظر قرار دیا ہے، نہ کہ تبری اور دیگر جگہوں سے، کیونکہ تبری ہیں، اس طرح دیگر کتب ہیں، اس میں امام علی علیہ السلام کی طرف بہت ساری چیزوں کی نسبت ہے جو کہ نامناسب نسبت موجود ہے، جبکہ نہج البلاغہ ان میں بقیہ سے سب سے بہتر ایک نسبت والی کتاب ہے۔ عثمان بن حنیف کو جب امام علی علیہ السلام نے والی بنایا تو اس وقت انہوں نے اس جگہ پہ، کیونکہ حکومت کا تجربہ بھی رکھتے تھے اور بہترین طور پہ امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے اور بڑے زیرک اور بابصیرت تھے، اس لیے بصرہ کو بڑے طریقے سے کنٹرول کر لیا۔ اب جب کنٹرول کیا تو روابط انہوں نے عثمان بن حنیف نے بڑھائے۔ ہوا یہ کہ ایک قبیلے کے ہاں ولیمہ تھا، ولیمہ دینی طور پہ 2-3 چیزوں کا ہی ولیمہ ہوتا ہے۔ نمبر 1 ولیمہ نکاح کا ہوتا ہے، نمبر 2 جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کے عقیقے کو ولیمہ کہا جاتا ہے، اور جو گھر لیا جاتا ہے اس گھر کے نیا گھر خریدا جائے تو اس کے لیے ایک ولیمے کا وارد ہوا ہے، حکم وارد ہوا ہے۔ تو یہاں پہ بچے کے عقیقے کا ولیمہ تھا، تو اس ولیمے میں عثمان بن حنیف والی بصرہ، گورنر ہیں اور حاکم ہیں بصرے کے، اور بصرہ بہت بڑا علاقہ شمار ہوتا تھا، یعنی ایران کا ایک بڑا حصہ، عراق کا ایک بڑا حصہ، اس کے اوپر ان کی حکومت تھی گویا کہ عثمان بن حنیف کی۔ تو عثمان بن حنیف کو انہوں نے دعوت دی۔ اس دعوت میں اب اتنی بڑی شخصیت آ رہی ہے اور قبیلے کی خوشی کے دن بھی ہیں، یعنی بچہ پیدا ہوا ہے، لڑکے کی خوشی بھی خوب منایا کرتے تھے اور عقیقہ ہے، تو انہوں نے بڑا کھانے کے بہترین انواع و اقسام کے کھانے ادھر بنوائے، اور اس محفل میں ایک بھی غریب شخص نہیں تھا، ایک بھی انہوں نے غریب بندہ ادھر نہیں رکھا، کوئی غریب ادھر موجود نہیں تھا، کوئی مسکین موجود نہیں تھا۔ عمراء، کبیر، بڑے بڑے ثروت مند امیر کبیر لوگ اور وہی منصبدار، اور اس طرح سے عثمان بن حنیف کو ادھر لایا گیا۔ عثمان بن حنیف بھی آئے، خوبصورت محفل جمی ہوئی ہیں، دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے وہاں پر موجود ہیں، اور پھر جو بڑے افراد مالدار طبقہ ہوتا ہے اور قبائل کے جو سردار ہوتے ہیں ان سے بیٹھنے کی اور محفل کی لذت ایک جدا قسم کی ہوتی ہے۔ عثمان بن حنیف نے خاموشی سے بہترین طور پہ کھانا بھی کھایا، بڑی، کیونکہ اصل مہمان خصوصی تو وہی ہوں گے، بصرہ کے والی ہیں، تو آگے بڑھ بڑھ کے لوگوں نے تعریفیں بھی کی، بھر بھر کے ان کے سامنے ہی ساری ڈشیں کھانوں کی رکھی جا رہی تھیں، انہوں نے بھی پیٹ بھر کے تناول کیا، چلے گئے۔ تو چند دنوں بعد امام علی علیہ السلام کا پورا ایک مکتوب آ گیا لکھا ہوا، اور ان کے جاسوسوں نے خبر دے دی امام علی علیہ السلام کے کہ عثمان بن حنیف نے ان ساری خصوصیات کے ساتھ ایک دعوت اڑائی ہے۔ تو اس کا آغاز دیکھیں کہ کیا کہا، کہ آغاز میں یہ مکتوب نمبر 45 ہے نہج البلاغہ میں، مکتوب میں 45 میں ہے کہ من کتاب لہو علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کی یہ مکتوب خط ہے الی عثمان بن حنیف الانصاری، عثمان بن حنیف انصاری کی طرف، وکان عامل علی البصرہ، بصرہ کے اوپر یہ عامل تھے، وقد بلغہ انہ دعی الی ولیمۃ قوم من اہلہا، کہ ایک قوم ہے کہ ایک جماعت یا قبیلہ یا گروہ
ایک خاص گروہ نے انہیں بلایا ہے، اور ان کا ایک خوشی کا دن تھا، عقیقے کا وہ مورد تھا، اس میں ان کو دعوت دی گئی ہے۔ فمضى الیہا، تو وہ بھی چلے گئے اس ولیمے کی پارٹی، ولیمہ پارٹی میں۔ آج کل رمضان پارٹیاں ہوتی ہیں، تو اس دور میں آپ ولیمہ پارٹی، رمضان پارٹی قریب قریب کر لیں، سیاستدانوں کی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کسی نے روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، لیکن اللہ اکبر کہتے ہوئے بڑے خلوص کے ساتھ وہ وہاں پہ افطاریاں کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی بہرحال عثمان بن حنیف اس طرح کے ایک پارٹی میں چلے گئے۔ قول ہو، تو امام علی علیہ السلام کا خط دیکھیں، آغاز میں آپ کی خدمت میں بس پڑھتا ہوں، بقیہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ اما بعد، یا ابن حنیف، اے ابن حنیف، فقد بلغنی، مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے، ان رجلا من فتیت اہل البصرہ، اہل بصرہ کے جوانوں میں سے ایک شخص نے دعاک الی مأدبہ، ایک دسترخوان کی طرف تجھے دعوت دی، ایک پارٹی کی طرف تجھے دعوت دی، فاسرعت الیہا، اور تم بھی تیزی سے بھاگے بھاگے اس تک پہنچ گئے۔ تستطاب لک الالوان، و چن چن کے تیرے پاس کھانے، بہترین انواع و اقسام کے بہترین کھانے، رنگا رنگ کھانے تجھے پیش کیے جا رہے تھے۔ وتنقل الیک الجفان، اور بھرے بھرے جو پیالے ہیں وہ تجھے دیے جا رہے تھے۔ وما ظننت انک تجیب الی طعام قوم، مجھے یہ گمان بھی نہیں تھا کہ تم ایک ایسی قوم کی دعوت کے اوپر چلے جاؤ گے کہ عائلہ مجوف وغنیہم مدعو، کہ جن میں فقیر اور غریب اور مسکین دھتکارے ہوئے ہیں، اور امیر اور کبیر سارے کے سارے ادھر مدعو ہیں۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ تم ایک ایسی دعوت میں اٹھ کے چلے جاؤ گے۔ فانظر الی ما تقدمہ، جن والوں کو تم چباتے ہو ذرا اسے دیکھ لیا کرو۔ من ھذا المقدم فما اشتبہ علیک علمہ فالفظہ، جس میں تمہیں تھوڑا سا اشتباہ یا شک بھی ہو کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں، تو منہ سے اٹھا کے اسے باہر پھینک دیا کرو۔ وما ایقنت بطیب وجوہہ فنل منہ، کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بقیہ حصہ ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔